کے پیچھے جیل میں گیا ہو کہ آپ نے ہماری توہین کر دی ہے اور اس توہین کے لیے ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کل سے ایک بات چل رہی ہے، اس کے اوپر میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی اور اپنا ذاتی طور پہ بھی موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا، فرض جرم لگاتے وقت کہا کہ آپ کے خلاف تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جس نے پاکستان کے 2 بڑے صوبوں میں اور مرکز کی حکومت، اس کا عرصہ ختم ہونے کے بعد جو اقتدار میں ایک دن فالتو رہا ہے، جس نے فالتو رکھا ہے اور جس نے الیکشن ڈیلے کیا، ان سب پہ آرٹیکل 6 لگے گا۔ اس لیے کہ پاکستان میں آرٹیکل 6 کا جو آج تک ایک پہلا اور آخری مقدمہ ہوا ہے، وہ کیا تھا؟ کوئی پورا آئین کسی نے پکڑ کے پھاڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ یہی تھا کہ ایک غیر آئینی لیگل فریم ورک آرڈر آیا تھا، اور اس سے متاثر کون ہوا تھا؟ چند درجن افراد متاثر ہوئے تھے۔ یہاں پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ہیں جن کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ کل رات کو 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ بجلی کے ریٹوں میں اور نرخوں میں پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ کوئی نوٹس نہیں ہے پبلک کو، کہاں سے دیں گے لوگ بل؟ ابھی 10 دن پہلے 4 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جنریٹر چل رہے ہیں، جنریٹر ہر آدمی کے پاس نہیں ہے، اور اس ملک کا معاشی طور پہ دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا ہے جو 20 ماہ کی حکومت تھی۔ عمران خان کی ٹوٹل حکومت 40 مہینے رہی ہے تقریباً۔ 20 مہینے تو صرف پی ڈی ایم والے حکمران رہے ہیں جو اب نئے نئے چولے اور نئے نئے چوغے پہن کے آ رہے ہیں، اور وہ جس کو کہا گیا تھا کہ وہ ووٹ کو عزت دیں گے، وہ جس کو کہا گیا تھا وہ پاکستان کی امید ہے، وہ کل مجھے میرے گاؤں سے کسی نے فون کر کے کہا کہ آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا نواز شریف کہاں ہے۔ اس نے کہا سر میں نے دیکھا ہے ساتھ والے جو جنگل ہے مری کوٹا کا، اس میں وہ ووٹ کی عزت کا گم شدہ نک کا کوکا تلاش کر رہا ہے۔ باہر نکلنا، جلسہ کرنا، مقابلہ کرنا۔ وکٹیں کیوں اٹھوا رہا ہے ہماری؟ وکٹیں کیوں توڑ رہا ہے ہماری؟ پچ کیوں خراب کر رہا ہے ہماری؟ میدان میں ہمارے آنے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ دوسری بات جو عمران خان نے کہا، اس کے بعد میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا جو سب سے پہلا یہ الیکشن ہے جس کے بارے میں 100% موقف عمران خان کا درست ثابت ہو رہا ہے، اور ایک ادارہ جا کے کہتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ بانی پی ٹی آئی کیا ہوتا ہے؟ عمران کے نام سے اتنا ڈرتے ہو؟ کپتان کہہ دو نا، کپتان سے اتنا ڈرتے ہو؟ خان بلا دو، خان سے اتنا ڈرتے ہو؟ اور سب کو کس طریقے سے دبایا جاتا ہے، آپ سے زیادہ کس کو پتا ہے؟ چوتھی بات، میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پشاور کے چیف جسٹس صاحب کا، ابراہیم خان صاحب کا، جنہوں نے پاکستان کی بیٹیوں کو نئی امید دی ہے کہ جب بیٹی جائے گی تو قاضی شہر تڑپے گا، وہ کہے گا میری بیٹی کو کھانا کھلاؤ، وہ کہے گا بیٹی میں پہنچ گیا ہوں، میں نے چھٹی ختم کر دی ہے، وہ کہے گا میری بیٹی کو کوئی گرفتار نہ کرے۔ اور جو زرتاج گل وزیر کے ساتھ ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی خواتین کے حوالے سے سب سے بڑی خلاف ورزی ہے۔ جو آئین ہے جس کے اندر 3 جگہ خواتین کا تحفظ اور ان کو مین اسٹریم میں لانا ہے، وہ زرتاج کیبنٹ کلیگ تھی ہماری، اور اس نے الیکشن جنرل الیکشن لڑ کے جیتا تھا۔ خواتین سے بھی ڈرتے ہو کہ وہ جنرل الیکشن نہ لڑیں؟ شاندانہ کے پیپر بھی اسی طرح سے مسترد کیے گئے۔ جتنے الیکشن ہوئے، سب سے زیادہ جو دھاندلی زدہ الیکشن بھی گنے جاتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، ان کے اوپر اعتراض ہوا الیکشن ختم ہونے کے بعد۔ یہ واحد الیکشن ہے جس پہ ہر شخص یہاں کھڑا، ہر شخص کوئی زبان سے کہہ رہا ہے، کوئی قلم سے کہہ رہا ہے، کوئی حرف سے کہہ رہا ہے، کوئی صوت سے کہہ رہا ہے، کوئی لفظ سے کہہ رہا ہے، کوئی ہوا کی لہر پہ کہہ رہا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے فیئر الیکشن نہیں ہے۔ جب ہر شخص کہتا ہے فیئر الیکشن نہیں ہے
تو یہ 25 کروڑ لوگوں کی آواز نکارہ خدا ہے، اس کو سنا جائے۔ اپنے لوگوں سے بھی کبھی کوئی سرزمین، اپنے لوگوں سے بھی کبھی کوئی حکومت، اپنے لوگوں سے بھی کبھی کوئی الیکشن کمیشن اس طرح سے ڈری ہے کہ ان کو ووٹ کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ دفتروں میں بیٹھ کے خط لکھ کے پنجاب کے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی اور باقیوں کو بھی لکھا ہے خط۔ پنجاب کے الیکشن کمشنر نے چارج شیٹ دی ہے، اور چارج شیٹ کیا ہے؟ چارج شیٹ یہ ہے کہ آرઓز کے دفتروں کے اندر سے بھی لوگ اٹھائے گئے۔ کسی الیکشن میں بتائیے کسی ماں کا، کسی بیٹی کا، کسی بہن کا آنچل اتارا گیا ہو، کسی کا بازو مروڑا گیا ہو، کسی کے ہاتھ سے پیپر چھینے گئے ہوں۔ یہ پہلا الیکشن ہے دنیا کا، اور اس الیکشن کو آپ چاہتے ہیں لوگ پھر مانیں گے؟ ہمارا جو ریزالو ہے، ہمارا جو ایجنڈا ہے، وہ صرف پبلک کی طاقت ہے، اور وہ ایجنڈا آئین کا ایجنڈا ہے۔ آئین کہتا ہے الٹیمیٹ سوورن، آخری مقتدر اعلیٰ وہ عوام کے قدموں میں ہے، وہ عوام کے ہاتھ میں پرچی کی صورت میں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سب سے کہ میرے دوستو، یہ یاد رکھنا، یہ موقع پھر 5 سال بعد آئے گا۔ جن لوگوں نے معیشت کا، معاشرت کا، آئین کا، ریاست کا، سیاست کا، سماج کا، جمہوریت کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اگر کوئی پارلیمنٹ اس طرح سے، جس طرح سے وہ جو کوکا ڈھونڈنے والا گیا ہوا ہے، پہلے دوائی ڈھونڈنے گیا ہوا تھا، اس کو لا کے بٹھایا گیا تو قوم اس کو مسترد کر چکی ہے پہلے ہی۔ فیئر الیکشن کرائیں، لوگوں کو موقع دیں باہر نکلیں۔ فیئر الیکشن کا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ سب کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک طرف وہ شخص جن کے خلاف ڈھیر لگے ہوئے مقدمات کے ثبوتوں کے رسیدیں کوئی نہیں ہیں، جائیدادوں کے براعظموں کے براعظم میں ایک ہے جس نے ایک اپنی جائیداد تھی بیچ کے پاکستان آ گیا، اس کو پاکستان کی اس وقت پورا پاکستان ایک بڑی جیل بنا دیا گیا ہے، اس کو ایک پاکستان کی چھوٹی سی جیل میں بند رکھا ہوا ہے۔ اس کے نام کے اوپر پابندی، اس کی تصویر کے اوپر پابندی، اس کی تشہیر کے اوپر پابندی، اس کی تقریر کے اوپر پابندی، اس کے کاغذات کے اوپر پابندی، اس کے الیکشن کے اوپر پابندی، اس کے بلے کے اوپر پابندی، اس کے کارکن کے اوپر پابندی، اس کی خاتون امیدوار کے اوپر پابندی۔ آئین کہتا ہے 5%، کانسٹیٹیوشن کے نیچے بنا ہوا قانون کہتا ہے 5%، آئین کہتا ہے ویمن ایمنسپیشن کے لیے خواتین کو برابر حصہ لینا چاہیے۔ ہماری خواتین جنرل سیٹوں پہ سب سے زیادہ لڑ رہی ہیں پورے پاکستان میں، کیوں ان کے راستے روکے جا رہے ہیں؟ اور قانونی تقاضا ہے کہ ہر پارٹی 5% خواتین کو جنرل سیٹیں، تو یہ کیا کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ؟ یہ خواتین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ سب دھاندلی نہیں ہے، یہ میگا دھاندلا ہے۔ یہ ایسا شرمناک دھاندلا ہے جو منہ چھپاتا پھرے گا جس دن اس کے نتیجے میں اگر کوئی اسمبلی آ گئی، منہ چھپاتی پھرے گی، وہ باہر نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے لوگ۔ اور اس کے ساتھ ہی نون لیگ والے ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی جب فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا، اور نواز شریف واپس آتا ہے، بجلی کا بل شہباز کی مہنگی کیوں ہی لہراتا ہے، کہتا ہے ہماری حکومت نہیں تھی۔ کتنے جھوٹ اور بولو گے؟ انگریزی میں کہتے ہیں بگ وائٹ فیٹ لائی، اس سے آگے گزر کے ساری ڈگریاں طے کر گئے۔ یہ پورا نظام اگر کسی جھوٹے کو، کسی ایسے شخص کو جو منی لانڈرنگ کرنے میں ملوث ہے، کسی ایسے شخص کو جس نے آج تک قوم سے معافی کبھی نہیں مانگی، اس نے کتنا پیسہ لوٹا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اور جو اپنے خرچے پہ جیتا ہے، جو 3 بناتا ہے ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹلز، اس کی فنڈ ریزنگ کے اوپر پابندی ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جس کو مرضی چاہیں، انہوں نے پروونشل ہمارے ایک جو آئینی ادارہ ہے ہائی کورٹ، اس کے اوپر سارے اٹھ کے دوڑ کے پڑ گئے، اس لیے کہ کیوں کسی کو ریلیف وہاں سے ملے۔ عدالتیں تو ہوتی ہی ریلیف کے لیے، جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تب وہ ریلیف مانگنے کے لیے عدل کے دروازے کا زنجیر عدل آ کے ہلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارا جو بلہ ہے اس کے سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمیں پوری امید ہے
الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ کیا سول جج کسی خاتون کے مقدمے میں فیصلہ کرنے کے بعد اپیل میں جاتا ہے؟ کیا سیشن جج کسی کو سزائے موت دینے کے بعد اس کا پیچھا کرتا ہوا سپریم کورٹ تک آتا ہے؟ الیکشن کمیشن قوم کو یہ بتائے کہ آج تک جو ریگولیٹر ہے رینٹ کنٹرول ایکٹ کا رینٹ کنٹرولر، خواہ وہ کنٹونمنٹ کا ہو یا کسی سویلین ادارے کا ہو، کیا وہ بھی کبھی اپیل میں جاتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ آپ تو فریق بن گئے عمران خان کے خلاف. اس لیے اب بھی وقت ہے، آپ جتنے جھوٹے کیس ہیں وہ سارے واپس لیے جائیں. فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن تبھی ہوگا جب پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی نہیں، اب تحریک ہے. اب یہ تحریک انصاف نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ تحریک پاکستان ہے جو معصوم پاکستان کی قیادت میں وہ الیکشن لڑنا چاہتی ہے. الیکشن تک کے لیے، اور اگر آپ میں ہمت نہیں ہے برداشت کرنے کی تو پیرول کی گنجائش ہوتی ہے، قتل کے مقدمے میں بھی پیرول ملتی ہے. ضمانتیں سنی جائیں، ضمانتوں کے فیصلے کیے جائیں اور عمران خان کو الیکشن کے لیے رہا کیا جائے.